السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 3 کے 16ویں رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعله يرجعون، ولا يؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. چلیے ویورز، اب اس رکوع کی پہلی آیت کے ذریعے سے اپنے ہجے اور قواعد کی مشق کر لیتے ہیں. واو زبر واو پہ کیونکہ حرکت کا قاعدہ جاری ہے، زبر زیر پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. اس لیے ہم نے اس کو پڑھا واو زبر قاف الف زبر قا. الف حروف مدہ ہے، اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. تھوڑا کتنا؟ ایک الف کی مقدار کے برابر. وقا لا تا زبر لت، لیکن کیونکہ اس تا کے بعد یہ توا ہے اور توا پر تشدید ہے تو ہم دونوں کی آواز ایک طریقہ سے مل جاتی ہے. وقالت طائفت فتم، اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے کیونکہ تو پر تشدید اور تشدید والے حروف کو ایک بار اپنے سے پیچھے والے حروف کے ساتھ اور ایک بار اپنی ہی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. اب تو پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک حروف مدہ کام کر رہا ہے. تو حروف مدہ والے قاعدے کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ حروف مدہ جس بھی قاعدے پر ہو، یہ دیکھیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی الفاظ میں ہے جس میں حروف مدہ ہے یا اس سے دوسرے الفاظ میں ہے. اگر اسی الفاظ میں ہے تو اس مد کا نام ہوتا ہے مد متصل. تفصیل اس کی یہ ہے کہ مد متصل مد واجب بامانی اہم ہے، اور پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کی مقدار 4 الف ہے، یعنی 4 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ زیر ای فا زبر فا تا دو تا میم دو پیش تم طائفتم میم نون زر مین، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں ہمارا مین پر اظہار کا قاعدہ جاری ہوگا. اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے آپ میرے نورانی قاعدے کی پلے لسٹ تختی نمبر 9 دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اظہار کیا ہے اور حروف حلقی کون سے ہیں. ہم اظہار کس حروف پہ کرتے ہیں اور کس حروف کی بنا پر کرتے ہیں، یہ ساری تفصیل آپ اس میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. مین حمزہ حاضر حمزہ ہا زبر آہ، لام لام زر لل آہ لل، کاف زر کی تا کھڑا زبر تا کی تا، با زر بی کی تا بی، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زر می آمی، نون واپش نو آمینو، با لام زر بل لام زبر لا بلا، دال یا زر دی. اب آپ پھر دیکھیں گے ویورز حروف مدہ اس پر کام کر رہا ہے، لیکن اس بار حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ حروف مدہ والے الفاظ میں نہ ہو کر دوسرے الفاظ یعنی دوسرے کلمے میں ہے. تو اس والے مد کو جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس مد کا نام ہمارا ہوتا ہے مد منفصل. اور پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اس کو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر ہم پڑھیں گے، اس لیے ہم نے اس کو اس والے حروف مدہ سے کم کھینچا. بالذی، کیونکہ اس کی مقدار 4 الف اور اس کی 2.5 الف ہے. حمزہ نون پیش اون ذا زیر زی، کیوں؟ کیونکہ نون پر ہم نے ٹھہراؤ اس لیے کیا کیونکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا ہیں تو نون پر ہمارے اخفا کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. اخفا کا طریقہ ہے کہ ناک میں آواز کو کر کے اور ہمیں ایک ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا انزی، لام زبر لا انزیلا، عین زبر عالم لام زبر لل علل، لام زبر لا، دال یا زر دی لذی، نون زبر نا لذینا، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واپش نو آمنو. جہاں یہ کھڑا زبر ہے یہاں حرکت ہے اور یہ حروف مدہ ہے، اسی کے حساب سے ان کے قواعد کے حساب سے ہمیں اس کو کھینچنا ہے، اور جہاں پر حرکت نہیں پڑھانی وہاں پر یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ مجہول نہ ہونے پائے. اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا آمنو.
واو جیم زبر وج. اب آپ دیکھیں کہ جیم پر جزم سکون ہے. تو قاف تو با جیم دال، جب ان پانچوں میں سے کسی بھی حروف پر جزم سکون ہو تو ہماری آواز لوٹتی ہے. اس آواز کے لوٹنے کو ہم خلخلہ کرنا کہتے ہیں. لوٹانے کا طریقہ ہے یہ وج وج، یہ جیم کا واپس لوٹنا آواز کا، یہی ہمارا خلخلہ کہلاتا ہے. ہاں نون زبر ہن وجہن، کیونکہ نون پر تشدید ہے اور قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کیا. ہا الف زبر ہا وجہن نہا، را زری وجہن نہاری. واو کاف زبر وق، فا پیش فو، را واو پیش رو، وق فورو. ایک بار پھر ہمارا حروف مدہ ہمارے سامنے ہے. پھر ہم یہی دیکھیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے یا پھر دوسرے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ دوسرے کلمے میں ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ہے. تو اس مد کا پھر وہی نام مد منفصل، مقدار 2.5 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، آخرہو. لام زبر لا، عین لام زبر عل، عل لام زبر لا، لعل، ہا میم پیش ہم، لعلہم. اچھا ویورز، جب بھی میم ساکن کا قاعدہ ہے تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں: اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی. کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ہمارا ادغام شفوی کہلاتا ہے، میم ساکن کے بعد با آئے تو ہمارا اخفاء شفوی کہلاتا ہے، اور با اور میم کے علاوہ کوئی بھی اور حروف آئے تو وہ ہمارا اظہار شفوی کہلاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی اور حروف ہے یعنی کہ یا ہے، تو یہاں میم ساکن پر ہمارا اظہار کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، اظہار شفوی کا. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ میم کو سمپل ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے اردو میں ہم اور تم کی میم. لعلہم یرجعون، یرجعون ہوتا، لیکن کیونکہ یہاں پر گول کی آیت ہے جس پر وقف جائز اور سورہ کی علامت ہماری آ رہی ہے تو ہم یہاں قاعدے کو وقف کریں گے. یرجعون، پوری آیت کچھ اس طرح پڑھیں گے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. اسی طرح اس رکوع کی مزید آیت کی بھی آپ مشق کیجئے، ایک ایک حروف پر قواعد کا دھیان رکھتے ہوئے. جزاک اللہ خیرا.